اکبر نے ایک گھر خریدا تھا، گھر نہیں بلکہ ایک کھنڈر خریدا تھا۔ ایک کچا سا کمرہ تھا جس کی 4 دیواری بھی کچی تھی۔ گھر کی ایک سائڈ قبرستان تھا، گھر اور قبرستان کے بیچ بس ایک 7 فیٹ کی گلی تھی۔ اکبر کو لوگوں نے منع بھی کیا کہ یہ گھر مت خریدو کیونکہ اس گھر میں جنات کا بسیرا ہے، اور اس گھر کا پہلا مالک کسی گھر میں پوری سرار طور پر مردہ پایا گیا تھا۔ علاقے کے پرانے رہائشیوں کا کہنا تھا کہ کسی زمانے میں یہ گھر قبرستان کا حصہ ہوا کرتا تھا، جسے بعد میں ایک گھر بنا دیا گیا، مگر اکبر نے کسی کی ایک نہ سنی اور وہ گھر خرید لیا۔ پرانے گھر کو تڑوا کر ایک خوبصورت گھر بنوا لیا۔ اکبر کے گھر کی بناوٹ کچھ اس انداز سے تھی کہ ایک کمرہ تیکون کی شکل کا تھا، یعنی ایک بڑے کمرے کے 3 کونے تھے، جبکہ باقی 2 کمرے عام کمروں کی طرح ہی تھے۔ اصل میں یہی وہ تکونی کمرہ وہ جگہ تھی جہاں پہلے بھی پرانے گھر کا صرف ایک کمرہ ہوا کرتا تھا۔ اسی کمرے میں پرانے مالک مکان کی موت بھی ہو چکی تھی۔ اکبر ایک جی دار بندہ تھا۔ اکبر اور اس کی بیوی بچے اس گھر میں 5 سال تک رہائش پذیر رہے۔ ان کے ساتھ اس گھر میں کیا معاملات پیش آئے یہ آج تک کسی کو نہیں معلوم، کیونکہ کبھی انہوں نے کسی سے ایسی بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اب اللہ جانے یا وہ لوگ جانے کہ واقعہ ہی وہاں کچھ نہیں تھا، یا وہ جان بوجھ کر کسی کو کچھ نہیں بتاتے تھے۔ وقت اچھا گزر رہا تھا کہ ایک دن اچانک رات کو 12 بجے کے قریب اکبر کی طبیعت خراب ہو گئی۔ دل کی دھڑکن بند ہونے لگی، منہ سے جھاگ آنے لگا، اور پھر اکبر اپنے ہی گھر میں وفات پا گیا۔ اس وقت اکبر کی عمر 35 یا 40 کے لگ بھگ ہوگی۔ اکبر ایک پڑھا لکھا اور بہت اچھا آدمی تھا۔ اس کی صحت بھی بہت اچھی تھی۔ نوٹ کرنے والی بات یہ تھی کہ اکبر کی موت بھی اسی تیکونی کمرے میں واقع ہوئی تھی جس میں پہلے مالک مکان کی موت ہوئی تھی۔ اب تو اکبر کے خاندان والوں اور ارد گرد کے ہمسایوں کا شک یقین میں بدل گیا کہ اس گھر میں اور خاص کر اس تکونی کمرے میں کوئی بات تو غیر معمولی ضرور ہے۔ اکبر کی وفات کے بعد اس کے بیوی بچوں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ گھر چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ اکبر کی بیوی کی جہاں نوکری تھی وہ علاقہ اس گھر سے کچھ دور تھا، اس لیے انہوں نے نیا گھر بنا لیا اور وہاں شفٹ ہو گئے۔ پرانا گھر کم از کم 15 سال تک بند رہا۔ 15 سال بعد اکبر کا بیٹا، جس کی شادی کافی سال پہلے ہی ہو چکی تھی، اس کا نام علی تھا، علی اور اس کے بیوی بچے اس گھر میں شفٹ ہو گئے، جبکہ اکبر کے باقی بہن بھائی اور ماں نئے گھر میں ہی رہائش پذیر رہے۔ علی اپنے شہر سے دور نوکری کرتا تھا، اس لیے 2 یا 3 ماہ بعد ہی گھر آتا تھا۔ علی کی بیوی کا نام سلمہ تھا۔ بتاتا چلوں کہ جس دن 15 سال بعد پہلی مرتبہ گھر کا دروازہ کھولا گیا تو اکبر کا بیٹا علی اس وقت اپنی جاب پر تھا۔ حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ علی کی بیوی اکیلی اپنے 4 بچوں کے ساتھ اس گھر میں رہنے آئی تھی۔ بچوں کی عمر 2 سال، 5 سال، 7 سال اور 10 سال تھی۔ سلمہ نے ایک بات نوٹ کی کہ گھر میں عجیب سی ویرانی تھی، لیکن اب رہنا تو یہیں تھا۔ چنانچہ اس نے گھر کے کمروں کے تالے کھولنا شروع کیے، لیکن جب اسی تکونی کمرے کا دروازہ کھولا تو وہاں عجیب ہی منظر تھا۔ دروازے کے بالکل سامنے کمرے کے اندر ایک بہت بڑی چھپکلی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس چھپکلی کا سائز عام چھپکلی سے 4 گنا تک بڑا تھا۔ جی، یہ چھپکلی ہی تھی، یہی عام چھپکلی جو گھروں میں عام پائی جاتی ہے، لیکن سائز میں اتنی بڑی کہ کسی کو بھی حیرت میں ڈال دے۔ سلمہ نے ڈر کے مارے کمرے کا دروازہ واپس بند کر دیا اور کچھ دیر بعد کھولا تو وہ چھپکلی کمرے میں نہیں تھی۔ خیر، جیسے کیسے سامان شفٹ کر دیا اور دن گزرنے لگے، مگر وہ چھپکلی بھی اکثر گھر میں ہی نظر آ جایا کرتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ یہ ایک معمول کی بات ہو گئی۔ سلمہ کو گھر میں کچھ غیر معمولی حرکات واضح محسوس ہونے لگی تھی، مگر اس نے وہم سمجھ کر ٹال دیا کیونکہ اب رہنا تو اسی گھر میں ہی تھا نا۔ کچھ دن بعد جب علی جاب سے واپس آیا تو اس نے گھر کی مرمت کرائی اور کچھ دن گھر رہ کر واپس چلا گیا۔ سلمہ نے بازار سے پھولوں کے بہت سارے پودے خریدے اور گھر میں لگا دیے۔ ان پودوں میں ایک پودا رات کی رانی کا تھا، اس پر رات کے وقت پھول کھلتے ہیں۔ آپ لوگ اس پودے کو یاد رکھنا، اس کا تعلق بھی اسی کہانی سے ہے۔ اب سلمہ کو اس گھر میں رہتے ہوئے 1 مہینہ ہو چکا تھا اور حالت مزید خراب ہوتے جا رہی تھی۔ اکثر اوقات گھر میں کسی کے بڑبڑانے کی آوازیں آنے لگ، پھر آہستہ آہستہ واضح جملے سنائی دینے لگتے۔ یہ جملے اسی تکونی کمرے سے سنائی دیتے تھے۔ پھر اسے کچھ ہیولے اسی گھر میں نظر آنے لگے۔ اس کے بعد اسے معلوم ہوا کہ اس گھر میں جنات کی پوری فیملی آباد ہے۔ جنات کی فیملی میں ٹوٹل 5 لوگ تھے، ایک خاوند، اس کی 2 بیویاں اور 2 بچے۔ یہ جنات عیسائی مذہب کے تھے، جن کی بڑی بیوی بہت ہی غصے والی اور بد مزاج تھی۔ یہ جنات سلمہ کو انسانی روپ میں نظر آتے تھے، بالکل انسان جیسے تھے۔ سلمہ کے مطابق یہ فیملی اس تکونی کمرے میں رہائش پذیر تھی۔
کمرے میں ایک چارپائی بھی پڑی رہتی تھی اور اس کے علاوہ بھی کچھ سامان اس کمرے میں موجود تھا۔ سلمیٰ جب بھی کسی کام سے اس کمرے میں جاتی تھی، جن غصہ کرتے اور اسے ڈانٹتے کہ تم لوگ اس گھر میں کیوں آئے ہو، یہ ہمارا گھر ہے، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ سلمیٰ کو اب ان کی عادت سی ہو گئی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ جن ایسے ہی دھمکیاں دیتے رہیں گے، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اب کچھ بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ اس گھر میں رہتے ہوئے سلمیٰ کو 2 سے 3 مہینے ہو چکے تھے۔ ایک دن اس نے یہ بات نوٹ کی کہ اس کا چھوٹا بیٹا، جس کی عمر 2.5 یا 3 سال تھی، ہر وقت تکونی کمرے میں بیٹھا کھیلتا رہتا تھا۔ اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کو منع کیا کہ وہ اس کمرے میں مت کھیلا کرے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ بچے کسی کی بات نہیں سنتے، بس اپنے دل کی کرتے ہیں۔ کچھ دن بعد سلمیٰ کے چھوٹے بیٹے کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی۔ وہ سمجھی شاید معمول کا بخار ہے اور ٹھیک ہو جائے گا، لیکن بہت علاج کرنے کے باوجود بھی بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ آخرکار سلمیٰ نے اپنی بہن سے بات کی اور اسے سارے معاملے کے بارے میں بتا دیا۔ سلمیٰ کی بہن ایک دیندار خاتون ہے۔ اس نے سلمیٰ کو کہا کہ تم ایک کام کرو اور جنوں کے ساتھ معاہدہ کر لو، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے سلمیٰ سے کہا کہ تم جنوں سے بات کرو اور انہیں کہو کہ تم ہمیں تنگ نہ کرنا، ہم تمہیں تنگ نہیں کریں گے۔ سلمیٰ نے بالکل ایسا ہی کیا اور جنوں کو کہا کہ ہماری مجبوری ہے اس گھر میں رہنا، ہمارے پاس کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ہے، اسی لیے ہم اس گھر میں رہنے پر مجبور ہیں۔ اگر آپ نے اس گھر میں رہنا ہے تو شوق سے رہیے، ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے اور آپ ہمیں تنگ مت کیجیے گا۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں انہیں لے کر کہاں جاؤں؟ اب آپ اس گھر میں کسی ایک کمرے میں رہ لیں، ہم وہاں نہیں آئیں گے اور آپ باقی گھر میں مت آنا۔ جنوں نے سلمیٰ کی بات مان لی اور اسے کہا کہ ٹھیک ہے، بس اس بڑے کمرے میں مت آیا کرو، باقی پورا گھر تمہارا ہے، جہاں تم نے رہنا ہے رہو، اب ہم تمہیں تنگ نہیں کریں گے۔ اسی طرح کافی دن گزر چکے تھے اور ماحول بالکل پرسکون تھا۔ سلمیٰ کے بیٹے کی طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی تھی۔ ایک دن سلمیٰ کا خاوند چھٹی پر گھر واپس آ گیا۔ سلمیٰ نے اسے پورے حالات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ بڑا کمرہ میں نے بند کر دیا ہے، تم بھی وہاں مت جانا۔ یہ سن کر علی کو بہت غصہ آیا اور اس نے سلمیٰ کو ڈانٹا کہ یہ تم نے کیا کر دیا، اس طرح تو یہ مخلوق اس پورے گھر پر قابض ہو جائے گی، پھر کیا تم پورا گھر چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ اس نے بیوی کو کہا کہ جاؤ ابھی کمرہ کھول کر آؤ اور اس کمرے میں آنا جانا رکھا کرو، تاکہ یہاں جب چہل قدمی ہوگی تو وہ جنات یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے، ورنہ وہ یہاں پوری طرح حاوی ہو جائیں گے۔ سلمیٰ نے شوہر کی بات مان لی اور مجبوراً کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ سلمیٰ کا خاوند کچھ دن گھر رہنے کے بعد واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد سلمیٰ کے چھوٹے بیٹے کی طبیعت مزید خراب رہنے لگی۔ سلمیٰ نے اس سارے واقعے سے اپنی بہن کو آگاہ کیا۔ سلمیٰ کی بہن نے اسے کہا کہ تم میرے پاس آ جاؤ، ہم اس کا روحانی علاج کراتے ہیں۔ سلمیٰ اپنے بچوں کو لے کر اپنی بہن کے گھر چلی گئی۔ ایک مولوی صاحب نے بچے کا علاج شروع کر دیا اور کہا کہ اس کا علاج 40 دن تک جاری رہے گا، اس کے بعد انشاءاللہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا اور جنات بھی گھر سے نکل جائیں گے۔ سلمیٰ اپنے گھر واپس آ گئی اور مولوی صاحب کا بتایا ہوا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ نمازیں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی شروع کر دی۔ دم کیا ہوا پانی گھر میں چھڑکنے لگی۔ جب سلمیٰ گھر میں قرآن پاک پڑھنا شروع کرتی تو جنات اسے منع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ مت پڑھو ورنہ تم بہت پچھتاؤ گی۔ استغفر اللہ۔ کچھ دن تک یہی سلسلہ جاری رہا۔ پھر سلمیٰ کچھ دنوں کے لیے اپنے رشتہ داروں کے گھر رہنے چلی گئی۔ وہاں اس نے اپنی بیٹی کو 2 گڑیاں خرید کر دیں۔ 5 دن شہر رہنے کے بعد جب وہ اپنے گھر واپس آئی تو یہ مغرب کا وقت تھا۔ گھر پہنچتے ہی سلمیٰ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا، میں نے سنا ہے کہ گڑیوں میں جنات آ جاتے ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اب تم یہ گڑیاں دور کہیں پھینک دو، اسے گھر میں مت رکھو، اب تم نے کافی دن ان سے کھیل لیا ہے۔ بیٹی نے ماں کی بات مان لی اور اسی وقت ان دونوں گڑیوں کو گھر سے باہر بہت دور نہر کے کنارے گند کے ڈھیر پر پھینک آئی۔ سلمیٰ کی بیٹی کی عمر 10 سال ہے۔ یہ ماہ رمضان کے دن تھے، یہی رمضان جو ابھی گزرا ہے۔ اگلے دن صبح سحری کے وقت سلمیٰ نے اپنی بیٹی کو جگایا اور اسے کہا کہ آؤ میرے ساتھ کچن میں کام کرواؤ۔ بیٹی اٹھی اور کمرے کا دروازہ کھول دیا جو کہ صحن میں کھلتا تھا۔ جیسے ہی بیٹی نے کمرے کا دروازہ کھولا، سلمیٰ کی نظر دروازے پر پڑی۔ دروازے کی باہر والی سائڈ پر دروازے کے اوپر وہی بڑی چھپکلی چپکی ہوئی تھی جس کی لمبائی عام چھپکلی سے 4 گنا لمبی تھی۔ سلمیٰ کو معلوم تھا کہ یہ چھپکلی جنات میں سے ہے۔ چھپکلی کو دیکھ کر سلمیٰ سمجھ گئی کہ اگر میری بیٹی کی نظر اس پر پڑ گئی تو وہ ڈر جائے گی، لیکن سلمیٰ کی بیٹی نے دروازے پر چھپکلی کو نہیں دیکھا۔ دروازہ کھولتے ہی بیٹی کی نظر سامنے موجود گڑیوں پر پڑی، وہی گڑیا جو کہ کل شام وہ بہت دور پھینک آئی تھی۔ بچی نے جیسے ہی گڑیا کو گھر میں موجود دیکھا
وہ ہکی بکی رہ گئی، فوراً بھاگ کر بستر پر چڑھ گئی اور ماں کو بتایا کہ امی یہ گڑیا تو میں پھینک آئی تھی، یہ واپس کیسے آ گئی؟ ماں بیٹی دونوں بہت ڈرے ہوئے تھے، وہ دونوں بستر پر ہی بیٹھی رہی۔ اس دن انہوں نے روزہ بھی نہیں رکھا۔ چھپکلی اور گڑیا کو ایک ساتھ دیکھ کر سلمیٰ سمجھ چکی تھی کہ یہ جنات کا کام ہے، وہی اس گڑیا کو واپس گھر میں اٹھا لائے ہیں۔ صبح کے وقت جب دن نکل آیا تھا، سلمیٰ گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی، لیکن اچانک اس کی نظر گھر میں موجود اکلوتے درخت پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ دوسری گڑیا درخت کی شاخوں پر عجیب طرح سے الٹی لٹکی ہوئی تھی اور بہت ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ سلمیٰ کو بہت خوف آیا۔ سلمیٰ نے ساری بات اپنے خاوند کو فون پر بتائی۔ سلمیٰ کے شوہر نے اسے کہا کہ کوئی تم لوگوں کے ساتھ شرارت کر رہا ہے اور ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن سلمیٰ کو تو معلوم تھا کہ یہ کس کا کام ہے۔ آخر کیا ہونے والا تھا سلمیٰ کے ساتھ؟ کیا وہ جن زادیاں، جنوں کا وہ خاندان کیا سلوک کرنے والا تھا سلمیٰ کے ساتھ؟ دوستو، اس کہانی کو مکمل دیکھنے کے لیے سکرین پر دکھنے والی ویڈیو پر کلک کریں۔ آپ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ، اور ہمارے نئے چینل ریئل سٹوری ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ اس چینل پر آپ کو ایسی ہی کہانیاں سننے کو ملتی رہے گی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔